ماشاءاللہ سید یاور جبری صاحب کے بارگاہ صاحب میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے اور مرحومہ کی درجات میں بلندی ہو رہی تھی۔ پروردگار عالم ہم سب کو حج بیت اللہ اور چارٹر معصوم اسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ دیکھیے یہ بہت ہی مقدس ترین جگہ ہے، یہاں پہ ملائکہ اور انبیاء آتے ہیں کہ ماتم کے لیے شیخ عزادار کھڑے ہیں، ماتم کے لیے شیخ عزادار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں، معصوم دعا دینے کو تیار کھڑے ہیں۔ تو یہ فرش ازاں جانے کہاں لے گیا ہم کو، یہ فرش ازاں جانے کہاں لے گیا ہم کو، ہم بیٹھے ہیں اور خلد کے سردار کھڑے ہیں، کیا کہیں ہم بیٹھے ہیں اور خلد کے سردار کھڑے ہیں۔ آئیے خوبصورت مصروں کے سائے میں گزارش کرتا ہوں جناب سید کوثر عباس صاحب سے کہ وہ آئے اور بارگاہ اہل بیت الاسلام میں اپنا منظوم نذران عقیدت پیش کریں، ان کے استقبال کے لیے بلند تر صلوات پیش کریں آپ۔ کربلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے لانا، نصیب ہو ویسا در حسین پہ سجدہ آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، یا علی نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا، نصیب ہو اور جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے وہ پنجتن، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے وہ پنجتن، ان کی ثنا انہیں کو سنانا، نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا، نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، جیسا ملا نصیب سے ام البنین کو، اب کیا کسی کو ایسا گھرانا، نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا، نصیب ہو اور محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسلوں میں کفن، محشر
کی تہ میں سمانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ گئے وہاں سے نانا نصیب ہو صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو جناب خسرو عباس صاحب جو کربلا معلیٰ کی دعا کرا رہے تھے کہ سب کو انشاءاللہ خداوند کریم حج بیت اللہ اور چار معصومین کی زیارت نصیب فرمائے. خداوند کریم یقیناً یہ پرشیزہ یہاں دعا جو مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے. بارگاہ رب العزت میں وہ دعا مقبول ہوتی ہے. پروردگار عالم ہم سب کو امام حسین صاحب کا زوال بنا دے. ایک بندہ چند شعر اور اس کے بعد مولانا اور موصوف افسر حسین صاحب آپ سے خطاب کریں گے. انشاءاللہ مسجد سے خطاب کریں گے. آپ حضرات ایک مطلب چند شعر سماعت فرمائیے کہ دنیا میں نہیں کوئی 72 کے برابر، دنیا میں نہیں کوئی 72 کے برابر ہے، چھوٹے بڑے اور برابر کے برابر ہے، چھوٹے بڑے اور برابر کے برابر. تو خوش کتنی نظر آتی ہے قرآن کی آیتیں، خوش کتنی نظر آتی ہے قرآن کی آیتیں بیٹھی ہو اگر مدحت حیدر کے برابر. خوش کتنی نظر آتی ہے قرآن کی آیتیں بیٹھی ہو اگر مدحت حیدر کے برابر. تو یہ ذرہ نوازی تو ذرہ فرش ازا دیکھ، ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پیغمبر کے برابر. یہ ذرہ نوازی تو ذرہ فرش ازا دیکھ، ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پیغمبر کے برابر. ان خوبصورت مصروں کے سائے میں میں گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین محترم مکرم معزز مالکنا مولانا افسر حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ آئے اور ممبر سے خطاب کریں اور آپ کے دنوں کو منور کریں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے اور ان کے استقبال کے لیے. اور آپ سب کو حج بیت اللہ اور چار معصومین کی زیارت نصیب ہو. مرحومہ کی درجات میں بلندی کے لیے ان کی قبر میں روشنی عطا ہو، ان کی قبر میں معصومین کی شفاعت اور زیارت نصیب ہو. ان کو میں ان کی مغفرت کے لیے ایک آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من کرا سورة الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الكرام وعلى سيد أصحاب محمد صلى الله في كل موجود ولنفسه الإحياء ولكل وجود الخاتم لما سبق الرسول لنا الغلم خاتم لوالد الحمد ومقام المحمود اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الطاہرین المعصومین المنتظرین المکرمین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما
ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ اللہ سے مطلب گزارش ہے کہ مجلس کا آغاز بہت ہو چکا ہے، لہٰذا مناسب یہ نہیں کہ بار بار اعلان کیا جائے. اللہ سے مطلب گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیں تاکہ پھر بعد والوں کو مشکل نہ ہو. زیادہ بار بار اعلان کرنا اچھی بات نہیں کرتے. اللهم صل على محمد وآل محمد. لہٰذا اللہ سے مطلب گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ علیم النساء بنت ہاشم خان کی روح کو احسان کرنا. اللہم صلی اللہ علیہ صلوات محمد محترم. بغیر کسی تمہید کے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ دنیا کا واحد یہ درسگاہ ہے کہ ساری عبادت ایک طرف، فرش ادا کی اہمیت ایک طرف ہے. تاریخ میں کوئی بھی عبادت ہمیں دکھاؤ کہ جس کے لیے ہمیں کہیں سے یہ دلیل ملی ہو کہ ہماری اس عبادت سے جن کو ہم اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. یہ وہ فرش ہے کہ جس پہ لوگ تمنا کرتے ہیں بیٹھے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے سائل کبھی خالی نہیں جاتا. ابھی اور بات ہے کہ ہم بظاہر تو آل محمد کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. ورنہ یقین جانے جو اس کی بارگاہ سے نکلا تھا اس صحرا سے، یہ حالات عجیب ناگفتہ بھی تھے. امام حسین تو بہت دور کی بات ہے، جب چولوں میں اور ذریعوں میں اتنی طاقت ہے تو آل محمد تو بہت دور کا مرحلہ. لہٰذا دیدار محترم، ہم چونکہ آج کی مجلس مرحومہ کی مجلس ہے اور ایک ماں کی مجلس ہے، بیٹے کو بھروسہ دینا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک موقع اور مہر ہوتا ہے. زیادہ مقدمے کے طور پر اس کے بعد پھر میں موضوع پہ آ جاؤں. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ فتمنوا الموت. کچھ ایسے افراد ہیں جو تمنا موت کرتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اگر آپ کسی مرض کسی بندے خدا بحق اہل بیت جہاد فرش ادا کے صدقے میں اس معصوم کے اس بیوی کے صدقے میں کہ اللہ اس وبا کی بیماری سے سب کو محفوظ کرنا ہے نا. لیکن آپ اگر کوئی خدا نخواستہ اگر گرفتار ہو گیا، مشکلات میں ہے، آپ اس کے دروازے جائیں اور حالات یہ دیکھیں کہ واقعی حالات بڑے ناگفتہ میں ہیں، بہت زیادہ پریشان ہے بندہ، تو آپ اگر خدا نخواستہ غلطی سے کہتے ہیں کہ اب اس کا مر جانا ہی بہتر ہے، اس کا مر جانا ہی بہتر ہے، یقین آپ جانیں کہ جو دشمن کا حال ہوتا ہے وہ آپ کا ہوگا. سمجھ گیا نہیں؟ یار آپ دعا دینے آئے تھے یا بدعا دینے آئے تھے؟
مطلب جان کا بچانا ہر حالت میں واجب ہے. تو خیر بالکل صحیح ہے. تو جان کا بچانا ہر حالت میں واجب ہے. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے, فتمنوا الموت. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمنا موت کرتے ہیں. اے اللہ, وہ تمنا موت کرنے والے کون ہیں؟ جن کو تو موت بہت اچھی لگتی ہے, جو ادھر ادھر کی باتیں کچھ نہیں کرتے, وہ تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے موت دے دے. تو پروردگار یہ موت کا کیا مرحلہ ہے؟ لیکن تم نے خالی اتنا ہی سنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کی امت میں سے جو تمنا موت کرتے ہیں. موت کا لفظ آپ نے سنا, تمنا کا لفظ آپ نے سنا, آگے بھی تو سنا ہوتا. قرآن آگے بھی تو پڑھو, تو جب آگے قرآن پڑھو گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا. عزیزان محترم, لوگ وہ ڈرتے ہیں, وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا, جن کا کوئی بارش نہ ہو, نہ یہاں کوئی بارش ہو, نہ وہاں کوئی بارش ہو, نہ یہاں جینے کا کوئی مقصد ہو, نہ وہاں جینے کا کوئی مقصد ہو. سورہ جمعہ کی یہ آیت مبارکہ میں اللہ نے پھر اعلان کیا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اب ظاہر سی بات ہے, موت سے کسے ڈر لگتا ہے جو بے نمازی ہے, موت سے کسے لگتا ہے جو روزگار نہیں ہے, موت سے کسے ڈر لگتا ہے جو علی کی ولایت سے واقف نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے, نہ یہاں علی کے ساتھ تھا نہ وہاں علی کے ساتھ ہوگا, تو ڈر ہی تو لگے گا اسے. تو پروردگار بھی ڈر کسے رہتا ہے, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اب جو سچا ہے اسے ڈر نہیں لگے گا, چاہے میں یہاں رہوں چاہے وہاں رہوں, اس لیے کہ کم سے کم ایسوں کو تو مانو کہ جہاں ہم اندھیری کوٹری میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو سامنے والا استقبال کر کے لے کے تو سکے. اس لیے کہ تیرے یہاں تجھے مانا ہے تو تیرے مان کو ماننے ہیں. اب دیدان محترم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سوال اس بات کا کہ ڈرنے والوں کا معاملہ عجیب ہے. جو ڈر رہے ہیں, جو پریشان ہیں, جو یہاں بھی پریشان ہے, جو وہاں بھی پریشان ہے, ڈرنا تو اللہ نے کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے, جو سچے کو موت سے نہیں ڈرتے ہیں. اب جو سچا ہے ظاہر سی بات ہے, اس لیے کہ ہمارا مستقل ساتھ جو رہنے والا ہے وہ سچوں کے ساتھ ہوگا, جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہوگا. ہمیشہ ہم سچوں کے ساتھ رہنے والے ہیں. تو اب عزیزان محترم تاریخ کا جی اور آخر تاریخ کے جی جملات ہے. پروردگار کو بتا سچا کون ہے. آدم کی بارگاہ میں پہنچے, پوچھا سچا کون ہے. نوح کی بارگاہ میں پوچھا سچا کون ہے. ابراہیم کے پوچھا سچا کون ہے. اگر ابراہیم نے بتا بھی دیا کہ فلاں بندہ شخص ہے, فلاں سچا ہے, تو تاریخ کے اوراق اٹھا کے آپ دیکھیں کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ سچا آدم نے بتایا ضرور تھا, لیکن جو آدم کو مانتے وہی تو مانیں گے. سوال ہے کہ جو آدم کو مانتے ہیں وہی آدم والی بات مانیں گے, لیکن جو سرنو آدم کو مانتے ہیں جو نہیں مانتا آدم کو نہیں مانتا, ورنہ وہ پوری کائنات ابو بشر ہے, لیکن جن کا آدم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ کہے گا نا ٹھیک ہے تمہارے آدم نے کہا, نبی اللہ نے کہا میں نہیں مانتا. تو جب میں مانتا نہیں ہے تو نوح اللہ قرآن کیا ہے, چھٹی ہو گئی, چھٹی ہو گئی. ابراہیم کے بعد پہنچے, ابراہیم یہ بتاؤ سچا کون ہے. ان کا فلاں آدمی سچا ہے. اب اگر جو ابراہیم والا وہ تو مان لے گا, جو غیر ابراہیم والا وہ مانے گا نہیں. تو مستقل دلیل ایسا ہونا چاہیے کہ آدم کی بھی بات رہ جائے, نوح کی بھی بات رہ جائے, ابراہیم کی بھی بات رہ جائے, موسیٰ کی بھی بات رہ جائے, اجوالے کی بھی بات رہ جائے, صحابی کی بھی بات رہ جائے, غیر صحابی کی بھی بات رہ جائے, توریت کی بھی بات رہ جائے, زبور کی بھی بات رہ جائے, انجیل کی بھی بات رہ جائے, کعبے والے کی بات رہ جائے, کعبے کی بات رہ جائے, کوثر کی بات رہ جائے, سبیل کی بات رہ جائے, تو کہہ کے پھر یہ بتا سچا کہاں ہے. کہہ کے سچے کا ذکر اگر کرنا ہے تو آدم سے نہ پوچھو, نوح سے نہ پوچھو, ابراہیم سے نہ پوچھو, کائنات کے لوگوں سے نہ پوچھو, صحابیت سے نہ پوچھو, آج بجا کے نہ پوچھو, پل بجا کے نہ پوچھو. جس قرآن نے سچے کا ذکر کیا ہے اسی قرآن سے پوچھو سچا کہاں ہے. اب ابھی تو یاد رکھیے گا, قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا, معبود سچا کون ہے. ابراہیم سچا ہے, موسیٰ سچا ہے, عیسیٰ سچا ہے, کائنات سچی ہے, بشریت سچی ہے, نماز سچی ہے, روزہ سچا ہے, عبادت سچی ہے, لیکن دلیل صداقت کی نہیں ہے. پتا سچے وہ کون ہے جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے. کم مباہلے میں آ جا, سچے اور جھوٹے کا پتا چل جائے. سوال یہ اٹھتا ہے اور روایتوں میں ایک روایت ہے, دیکھیں ایام ادا قریب ہے اور کبھی یہ دل میں نہ سوچا کرو, مطلب جیسے ہو رہا کیا محرم ہوگا یا نہیں ہوگا, یہی ہوتا یہ ہوتا نہیں کہ بتا نہیں محرم ہوگا یا نہیں ہوگا. نہ ہونے کو کوئی سوال ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم گناہگار اس کے مالک نہیں ہیں, ہم گناہگار اس کے مالک نہیں ہیں, وہ معصوم اس کا مالک ہے. تو جو مالک ہے وہ زندہ ہے تو وہ کروائے گا, چاہے کس حالت میں. ضروری نہیں کتنے لوگوں کے اکٹھا ہو تبھی مجلس ہو, اسی لیے معصوم نے کہا تھا جلسہ یجلس و مجلس, جلسہ یجلس و مجلس, بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہتے ہیں. ہو گئی بات نا. نبی اکرم نے کیا کہا, زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. ہاں بیٹھو وہی مجلس کر لو. تو عزیزان مطلب یہی
مجلس ہماری شفاعت ہے، یہی مجلس ہمارا ذریعہ ہے، یہی مجلس ہماری ہدایت ہے، یہی مجلس پاک و پاکیزہ ہے، یہی مجلس ہماری فدا ہے، یہی مجلس ہماری کائنات ہے، یہی فرشادہ ہماری دین ہے، یہی فرشادہ ہماری پہچان ہے، یہی فرشادہ بقا ہے، یہی فرشادہ توبہ ہے، یہی فرشادہ بشریت ہے۔ عزیزو، یہاں سے وہاں سے آنا کمال نہیں ہے، یہاں سے جانا کمال ہے۔ یہ ہے زیادہ سمجھ میں آئے۔ تو اب معصوم نے جملہ فرمایا، چھٹے مرم میں فرمایا کہ ہم نحنو اہل بیت، توجہ، معصوم نے فرمایا ہم اہل بیت اطہار اگر 16,000 مرتبہ عید جو شبوں میں قرآن کی تلاوت کر دیتے ہیں، قرآن خدمت کر، ہلو میں نے قرآن ختم کر دیا، ختم کرنا اور بات ہے، اہمیت قرآن کو سمجھنا اور بات ہے۔ کیا کہا؟ معصوم چھٹے ماں فرماتے صداقت، جن کا لقب ہی صادق ہے، جانتے ہو کہ ہم اہل بیت اطہار اگر ایک وقت میں بیٹھ کے، یہ تمہاری فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی بھی کوئی بھی مقابلہ عزاداری سے نہ کرنا، ورنہ ساری عبادت اللہ تمہارے منہ پہ مار دے۔ کوئی بھی مقابلہ، اس لیے کہ اب لوگ کہتے ہیں یار یہ تشیعوں کی عاشقوں کے یہ مجلسوں کی مجلسیں تحریک ہوتی ہیں، آپ کے سمجھنے کی بھید، آپ سمجھتے نہیں ہو بات کو، اس لیے کہ ہمارا یہ درسگاہ ایسی ہے۔ اچھا آپ بتائیے، چاہے صحابہ ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے آدم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے عرش کا ذکر ہو، چاہے فرش کا ذکر ہو، چاہے عبادت کا ذکر ہو، چاہے انسانیت کے ذکر ہو، بغیر کسی بھی فرقے میں سب نے یہ لکھا کہ پورا اسلام مکمل ہی کربلا سے ہوتا ہے۔ پورا اسلام مکمل ہی کربلا سے ہوتا ہے۔ علامہ ہاشمی کی چھوچی نے عجیب جملہ کہا، وہ تو اہل سنت کا عالم ہے، انہوں نے تو بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگے اگر مسلمان کربلا نہ پڑھے سب پڑھے، جو ان کا جملہ خود کے ہے، اور باقاعدہ نیٹ پہ ساتھ کیجئے، آپ کو عنوان ہی کربلا ہے، کہنے لگے سب کرے اگر کربلا نہ پڑھے تو یقین جانو زندگی تو بن سکتی ہے، مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آواز والے صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، عامر طرف متوجہ رہیے تو اب سوال اس بات کا اٹھا، ایسے حالات میں، ایسے موقع پر، ایسے مواقع پر کہ جہاں پر اب ایسے حالات میں کیا کیا جائے، آپ دیکھیں ذرا، تو آپ سمجھ رہے نا کہ علامہ ہاشمی کی سنچوں نے کہا کہ کربلا، آپ سنیے، اب ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کیا ہوتا ہے؟ میری زمانت دجری، اعتراض کیا ہوتا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ سنیے، وہ ان کی زبانی سنیے، کہتے ہیں کربلا یہ ہے کہ اگر ہم نے کربلا نہیں پڑھی، اگر ہم نے کربلا نہیں سمجھا تو ہمارا اسلام کا ہونا بے فضول ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، چونکہ اسلام نام ہی کربلا کا ہے۔ نہ بتائیے، آج آپ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے نہیں دیکھتے، خبریں دیکھتے ہیں، پوری دنیا کا مصنف یہ جانتا ہے کہ اگر سچا سردا کہیں ہے تو صرف کربلا میں ہے، سب جانتے ہیں، لاکھ عبادت کرو، لاکھ دین کی باتیں کریں، کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ تو اب ہاشمی کی چوچوبی نے جو قوم کو بتایا کہ سنو کربلا کیا ہے، کہنے لگے اب آپ یہ کہو گے، خود ان کے جملے ہیں، کہنے لگے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، جملہ سنیے ان کے، ہاشمی کی چوچی اہل سنت کا بزرگ عالم ہے، جو یہ کہتا ہے سجادہ نشین ہے، وہ کہتا ہے ڈنکے کے جھونک پہ کرتا ہوں، گلا کرتا ہے تو کٹ جائے، اس لیے کہ اگر بغیر کربلا کے کٹا تو شمار یزیدوں میں ہوگا۔ لہذا کہنے لگے بات اپنی جگہ ہے، جو بات حق ہے وہ ہے، میں سجادہ نشین ہوں، سید زادہ ہوں، جملہ سنیے، کہنے لگا کہ میں کربلا نہ پڑھوں تو پھر روزہ میجر شہزادی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آل محمد کا سنیے کربلا کیا ہے، کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، یار تعجب اس پر ہوتا، ان کا جملہ کہہ رہا ہے، کہنے لگا تعجب اس پر ہوتا کہ لوگ یہ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، شہزادہ اسے کہتے ہیں جسے تاج شفاعت ملا ہو، کیا ذرا بیدار ہو کے سنو تو میں پڑھنی پہ اپنے موضوع پر آ جاؤں گا، کیونکہ شہزادہ اسے کہتے ہیں جسے خطاب پروردگار نے لیا ہو، کہاں حسین جیسا شہزادہ، کہاں قتل کا کیڑا، کہنے لگا یزید سے کوئی مقابلہ ہے حسین کا، لہذا کوئی مقابلہ نہیں، کہاں جنت، کہاں جہنم، کہاں عرش اعلیٰ پر رہنے والا، کہاں فرش زمین پر رہنے والا، کہاں نجاستوں میں پھلنے والا، کہیں آیت تطہیر کو آگوش پر بلانے والا، لہذا یہ بتاؤ گیا
یہ الزام مجھ پر نہ لگانا میں شیعہ ہوں، کہنا میری نظر سے پوچھو کربلا کے جو شہزادوں کی جنگ تھی، تم نے شہزادہ کہنے سے پہلے اپنے کردار کا پتہ بتا دیا. کیا آپ سنا دو کہ تم نے یزید کو شہزادہ کہنے سے پہلے اپنے کردار کا پتہ چلا دیا. جو آج تک حسین کو نہ سمجھ سکا ہو وہ علی کو کیا سمجھے گا. محمد اور ان کا کیا آپ دیکھیں سنیے. لوگ کہتے ہیں یار کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کب آئیے میں جنگ پڑھتا ہوں. میرا جملہ نہیں، آج میں جو کہتے ہیں سنیے. کربلا کے میدان میں کہنے کے لوگ کہتے ہیں ادھر بھی جنگ تھی ادھر بھی جنگ تھی. بہت توجہ، فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. قبرستان میں بیٹھے ہو اور ایسی جگہ بیٹھے ہو، توجہ، یہ نہ سوچو کہ یار ہم یہ بڑے مختصر سے لوگ آج آئے ہیں، بارش کا دور ہے، اب بات بھائی کے والدہ کی دلی سے اور لوگوں کو آنا چاہیے تھا. آپ سمجھتے نہیں ہو ہم مردوں کے قبرستان میں نہیں آئے ہیں. نہیں سمجھو تو میں کیا کروں. میں دلیل میرے پاس ہے، میں دلیل آپ کو دوں. آتے ہو سلام کیوں کرتے ہو؟ السلام علیکم اہل القبور، کیا مطلب ہے؟ آئیے میں اپنے موضوع پہ بھی منسلک ہوں گا ماں کے حوالے سے، تب بتاؤں گا کہ کون کون. یہ آپ جتنے بھی سونا کیا سمجھ لیں مر گئے. نہیں آپ کو ہوگا مولانا میں نے کفن دیا، میں نے نہلایا، میں نے دھلایا، میں نے دفن کیا، میں نے قبر کے حوالے کیا، میں نے رکھی. مرتا کون ہے؟ ایک سوال ہے کہ جو مرتا کون ہے؟ کل کے جو نہ بولے، توجہ، جو نہ بولے وہ مرتا ہے. کل کے جن کی آنکھیں بند ہو جائیں وہ مر جاتا ہے، جن کو ہم نے لپیٹ کے مر جاتا ہے. ہم نے کہا ساری باتیں اپنی جگہ، ساری لغت اپنی جگہ، لیکن یہ بتاؤ آپ انسان سے 2 مہینے میں بندہ جریے گا پھر مرائے گا. آپ کے بتائیے مرنا کسے کہتے ہیں؟ کہا جو نہ بولے. کبھی بھی صاحب عقل کو آپ نے میت سے گفتگو کرتے نہیں دیکھا؟ اگر دیکھا ہو تو بتاؤ. اور اگر وہ کر رہا ہے تو یا تو رشتے میں باپ بیٹا ہوگا، یا رشتے میں بھائی ہوگا، یا رشتے میں کوئی ایسا رشتے دار ہوگا کہ مرنے کا شوق ایسا لگا ہے کہ مردے سے بیٹھ کے گفتگو کر رہا. اتنا کہ ماں ہے چلی گئی ہے، بچہ ہے ذہن پہ غبار ہے، بیٹا وہ ماں سے گفتگو کو پتہ ہی نہیں. وہ جانتا ہے کہ اب اس کے بعد دنیا بیکار ہے میرے لیے، تو وہ بات کر رہا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے اٹھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، سر پہ ہاتھ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں سب کے ساتھ ہے نا. لیکن اگر کوئی انسان قبر پہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہو یا اس کے مرنے والے سے بات کر رہا ہو تو آپ کہیں گے نہیں وہ تو بیچارہ مری گیا، یہ بھی پاگل ہو گیا. آپ خود کہیں گے یہ پاگل ہو گیا. کہیں میت سے، یعنی یہ پتا چل گیا کہ میت اسے کہتے ہیں جس سے بات نہیں کی جاتی. تھوڑا سا تو بیدار ہو. بات میت اسے کہتے ہیں جس سے گفتگو نہیں کی جاتی. 1400 سال گزر گیا، چاہے چھوٹا مرے چاہے بڑا مرے، شانہ ہلا کے باتیں کرتے ہو تو یہی تو زندگی کا دلیل ہے. سنو سمجھ. اچھا بتاتے کیا ہو اسے؟ نہیں مجھے انصاف سے بتاؤ کیا بتاتے ہو اسے؟ کیا بتاتے یہ بتاؤ. اگر دنیا کو خالی یہ سمجھ میں آتا کہ اپنے مرنے والے کو ہم شانہ پکڑ کے ہلا کے سب سمجھاتے ہیں، لیکن آخر میں سمجھاتے ہیں دنیا کو پہچانا نہیں پہچانا، دنیا کے حالات میں رہا کہاں رہا نہیں پتا، کس طرح سے زندگی گزاری نہیں پتا، نماز کس نے پڑھی نہیں پتا، روزہ کتنا رکھا نہیں پتا، عبادت کس نے کی نہیں پتا، روزے کتنے رکھے نہیں پتا، اطاعت کس نے کی نہیں پتا، حالات کیا گزرے نہیں پتا، اور مکی میں رہا نہیں پتا، امیری میں رہا نہیں پتا، حالات کیا گزرے نہیں پتا، آدم سے محبت کی نہیں پتا، نوح سے محبت کی نہیں پتا، ابراہیم کو مانا نہیں پتا، قرآن کو مانا نہیں پتا، انجیل کو مانا نہیں پتا، توریت کو مانا نہیں پتا، مرنے والے کا مقام کیا ہے نہیں پتا ہے. لیکن خبر میں کیا بتاتے ہیں؟ کسی کو پہچانا نہ پہچانا، علی کو پہچانتے حالات کو اٹھا کے دیکھتے. آدمی کے چھوٹے نے کہا کہ بڑا حسین پیغام ان کا کربلا سنو. اب لوگوں میں کربلا اڑ گئی. ان کا یہ ایک اہل سنت کا عالم تمہیں پیغام دے رہا، بہت پیاری بات ہے ان کے سنو. اب ایک طرف ادھر بھی جنت ہے ادھر بھی جنت. بہت پیارا میسج ہے کربلا والوں کے لیے. کہ صاحب ادھر بھی جنت ہے ادھر بھی جنت ہے. جو لوگ اس کے قائل ہے کہ 2 شہزادوں کی جنگ کی نعوذ باللہ، کہنے وہ تو بالکل باطل پر ہے. لیکن اب سنیے، کہنے کربلا میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. سنیے یہ آشمی کے چھوٹے پیغام، کہنے کربلا میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. پہلے بڑے بڑے بہ گئے، یہ ڈھونگ یقینوں کی
लोग इधर भी लोग बड़ा एक गलत एक अजीब समा, एक अजीब माहौल है, एक अजीब मंजर है। वाकईन नया मुसलमान का है जाएगा आप बताओ ना, अरे यार उधर भी जंग है, इधर भी जंग है, उधर भी मर्द है, इधर भी मर्द है, उधर भी लश्कर है, इधर भी, उधर भी ऊँट है, इधर भी ऊँट है, उधर भी घोड़े हैं, इधर भी घोड़े हैं, उधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, इधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। यार यही तो मजलिसों में हम यही तो बताते हैं, मजलिस हुसैन बर्पा करके ये नहीं करते, सिर्फ हुसैन का जिक्र करते हैं, आले मोहम्मद का जिक्र करो, अली इब्न अबी तालिब का जिक्र करो, आदम जहाँ होंगे आ जाएंगे, नूह जहाँ होंगे आ जाएंगे, इब्राहिम जहाँ होंगे आ जाएंगे, मूसा जहाँ होंगे आ जाएंगे, ईसा जहाँ होंगे आ जाएंगे, आले मोहम्मद का जिक्र करना चाहिए। तो एक जिक्र हम करते हैं, सारे करना हो जाते हैं। तो अब हाशिम की जो कहते हैं कि करबला में फैसला कैसे हो, जो करबला में कैसे फैसला हो कि हक पर कौन था, बहुत बड़ी दलील दी है। और ये ध्यान में सुनिए, बहुत तवज्जो, करबला में हक पर कौन, साहब रसूल खड़ा हुआ, उसने कहा मौलाना सवाल करने से पहले पूछा करो, इसलिए अगर करबला में तुम हक पर जो पूछ रहे हो, पहले ये तो तय करो कि मासूम के सामने गैर मासूम है, उसका मुकाबला कहां से हो सकता है। साहबियत से पूछा गया तो साहबी ने कहा करबला में हक पर मुसलमान पर इमाम हुसैन, हो गई बात। सारे साहबी से पूछा गया, और आगे बड़े सलमान से पूछा गया, हुसैन पर, और आगे पूछा गया, उनका ठीक है वो तो तुम्हारे वाले, जुमला सुनो, वो तो तुम्हारे वाले, उन्होंने कह दिया साहबी, और ठीक है वो रसूलुल्लाह को मानते हैं और आपको मानते हैं, वो आपके धर्म गुरु हैं, आपने उनकी बात हमें मानते हैं, ठीक है। अब सहाबा से पूछ लिया, अंबिया से पूछ लिया, औलिया से पूछ लिया, जनाब जिब्राइल से पूछ लिया, मलाका बोले सामने का हुसैन हक पर, जमाना मुतमईन नहीं हुआ, दुनिया हो गई मजलिस, ये जुमला पूरा मरहुमा के मुंह पर पहुंचे। हमने कहा अच्छा ये बताओ और दलील क्यों, करे और दलील दीजिए। हमने कहा रसूलुल्लाह अगर कहते, आ गई बात, हमने कहा रसूलुल्लाह अगर कहते, कल रसूलुल्लाह अगर कहते तो हम मान लेंगे, रसूलुल्लाह ने कहा हुसैन हक पर है। अब जमाना क्या कहेगा पता है, जो रसूलुल्लाह को मानते हैं इनके बगैर तो मस्जिद में नहीं जा सकता, चाहे जितना बड़ा मुसलमान हो, चुपे वो नवासे का रिश्ता है, रसूलुल्लाह ने कह दिया अच्छी बात है, तुम भी अपनी जगह सही हो। आगे बढ़े, मौला मुत्तकियान से पूछा करबला में हक का कौन, पहले इमाम हुसैन, जमाना खड़ा हो वो तो आपके बेटे, इसलिए आपने कह दिया। इमाम हसन से पूछा, सहाबा से पूछा, अंबिया से पूछा, औसिया से पूछा, सहाबियत से पूछा, सारे साहबी से, उसके बाद आगे बड़ी बात रसालत पर, अब इमामत पर आई। यानी आप बता करें तो ठीक है, वो आपके बेटे हैं, आपने कह दिया हुसैन हक पर, और तवज्जो, सारा मजमे का तवज्जो होनी चाहिए। अब उसके बाद जानते क्या कहा, इमाम हसन से पूछा, हुसैन हक पर कहना, वो तो चुप, आपके भाई ही रहता, आपने कह दिया होगा। अच्छा अब आप इंसान से 2 मिनट के लिए मैं चुप हूँ, ये बताओ कि अब बचा कौन बचा, आदम से शुरू किया, खत्मी मर्तबा पर खत्म हुआ, जमाना मुतमईन नहीं हुआ, चूंकि 73 फिरके हैं ना, तो कहीं ना कहीं जाके गाड़ी अटक गई, उनका नहीं ठीक है, आप उनको मानते हो, उनको मानो, मैं नहीं मानता तो मैं क्यों मानूं। यानी रसालत पर भी जमाना मुत्तफिक नहीं हुआ, अली की विलायत पर भी मुत्तफिक नहीं, इमाम हसन पर भी मुत्तफिक नहीं हुआ। शहजादी अगर कहते मेरा बेटा हक पर, ठीक है हम आपको मानते हैं, हम ठीक है जो आपको मानते हैं वो माने, हम क्यों माने, कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा ना। हाशमी की चौथी को सलाम, जुमला सुनो, ये है आजादारी से छोड़ा, उन्होंने कहा अब तो कोई बचा ही नहीं, लेकिन गवाही करबला में होना जरूरी है, अगर करबला में गवाही न हुई तो ये नस्ल दर नस्ल लोग शहजादा ही कहते रहेंगे। यार बेकार हो के समझ रहा, लोग मेरे कहते रहेंगे शहजादा वो भी था। लिहाजा आज ये पता चले कि कयामत तक लानती कौन है और कयामत तक रहमान वाला कौन है, मैंने बता के चले। सबसे गवाही तलब कर ली मैंने, सबसे पूछा, सबने कह दिया, कहीं ना कहीं कह के ये अपना दामन छाड़ दिया लोगों ने, नहीं साहब हम इनकी बात नहीं मानते। अब मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ, शहजादा पहुंचे नहीं मानते, ऐसे खतीबों को अल्लाह सलामत रखे। हाशमी की छोटी जुमला सुनोगे, कहते आदम नहीं बचा, नूह नहीं बचे, इब्राहिम नहीं बचे, अर्श पर कोई नहीं बचा, फर्श पर कोई नहीं बचा, मासूमीन नहीं बचे, अली नहीं बचे, रसूलुल्लाह नहीं बचे, शहजादी नहीं बची, सहाबा नहीं बचे, लोग उठने बैठने वाले बाद में कोई नहीं बचा। अब गवाही किससे हो, करबला नाकिस रह गई नहीं है ना, है या नाकिस, चूंकि जमाना मुतमईन नहीं हुआ। अब हाशमी ने कहा कि ठीक है नहीं मानते चलेगा,
اب حاجی صاحب نے جو دلیل پیش کی قسم خدا کے آپ کھڑے ہو جاؤ گے تم نہ بولو گے وارے حسین ابن علی جان دو کیا کہا انہوں نے کہا قرآن میں آدم کا ذکر ہے قرآن میں آدم کا ذکر ہے آدم آدمیت کے مالک اب میں اس کی دلیل دینے جا رہا ہوں آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک نہ مانے تو اسلام سے خارج کیا سکتے ہیں صحابیت نہ مانے تو صحابیت سے خارج نہ اسٹارٹ ہو چکی کہاں ایسی دلیل دینے جا رہا ہوں دلیل بھی ایسی کہ زمانہ کاٹ نہیں سکتا ہاں ہاں کہنے کہ کربلا کے میدان میں آدم کی گواہی رد کر دی نوح کی گواہی رد ہے ابراہیم کی گواہی رد ہے موسیٰ کی گواہی رد ہے عیسیٰ کی گواہی رد ہے عرش پر رہنے والوں کی گواہی رد ہے نیچے رہنے والوں کی گواہی رد ہے موسیٰ کی گواہی رد ہے عیسیٰ کی گواہی رد ہے کعبے تک مالک کو جو ہے اب وہ اعلان کر رہا کہ بتا پھر اعلان کیسے ہو کہنے کہ آؤ اب میں ایسی دلیل دینے جا رہا ہوں کہ جو بھی جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اگر نہ مانے گا تو فرقے سے الگ ہو جائے گا سنیے گا کہ جس قرآن نے کہا ہے نا آؤ اسی قرآن سے گواہی لے اب ہم آگے بڑھے جنگ شروع ہوئی جنگ کر کے دیکھو نماز میں دو جو ہے ایک ہے نماز کو بچانے والا ایک ہے نمازی کو مارنے والا فرق ہے یا نہیں کہ اب میں گواہی دینے جا رہا ہوں آدم کی گواہی کی زمانہ مطمئن نہیں نوح کی گواہی کی زمانہ مطمئن نہیں ابراہیم کی گواہی کی زمانہ مطمئن نہیں موسیٰ کی گواہی کی زمانہ مطمئن نہیں عرش پہ گواہی کی زمانہ مطمئن نہیں فرش کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں جبرائیل کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں میکائیل کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں فرش کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں میکائیل کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں توریت کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں انجیل کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں فرش پر رہنے والے کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں کوثر کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں رسول اللہ کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں صحابی کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں ان کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں ان کی گواہی زمانہ مطمئن نہیں اب اللہ وہاں چھوٹی جو کہتے ہیں اب میں تو گواہی دینے جا رہا ہوں ہندو ہے تو بھی مانے گا کافر ہے تو بھی مانے گا مسلمان مشرک ہے تو بھی مانے گا اپنا ہے تو بھی مانے گا پرایا ہے تو بھی مانے گا کہ تجھے کربلا میں بتاؤ حق کا کون ہے ایک مرتبہ آواز آئی اے نفس مطمئنہ ارجعی پلٹ اس حالت میں آ کہ میں تجھ تیرا ہو گیا حسین تلوار نہ اٹھانا ورنہ دنیا ختم ہو جائے اے نفس مطمئنہ ارجعی دنیا آج کام کرتی اس لیے کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ تیرا حسین مجھے تجھ سے راضی ہوا عظمت فرش ادا سمجھو اتنی اہمیت کی حامل ہے سوچ سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں وہ بات رہ گئی کہ عرض کر دوں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت ایک ساتھ بیٹھ معصوم کی بات ہے جس کی ہر ادا حجت ہے ہم پہلے بیٹھ ایک وقت میں بیٹھ گئے ایک وقت میں 16,000 قرآن ختم کریں اتنا ایک تو نہیں 16,000 قرآن ختم کتنا بڑا سوال بیٹھے ہو کتنا بڑا سوال ہم پہلے بیٹھ ایک وقت جمع ہوتے 16,000 بار قرآن کی تلاوت کی 16,000 بار جو قرآن ختم کریں اس کا سواب کیا ہے غالب شیخ صاحب بولا اس سے بڑی فضیلت تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی آپ پڑھیں 16,000 مرتبہ اس کے کمالات اس کے فرائض ہے جو جانتا معصوم نے کیا فرمایا ایک چیز ایسی ہے جو اس سے بھی بڑی ہے ارے یار اب تو بولو مجھ سے اب تو بولو آپ کے ذوق کی بات کر رہا ہوں چلو گا چھڑے ماتا پر آبی نے کہا مولا 16,000 مرتبہ قرآن کا ثواب کتنا ہے کہ تاریخ نہیں لکھ سکتی کہا وہ 16,000 مرتبہ ثواب کتنا ہے وہ تاریخوں میں درج نہیں ہو سکتا چھٹا پڑھ رہا ہے ساتواں پڑھ رہا ہے پانچواں پڑھ رہا ہے اہل بیت پڑھ رہے ہیں 16,000 مرتبہ قرآن ختم ہوا ہے اس کا ثواب جانتے ہو کیا ہے کہا جب حسین کی مجلس ہوتی ہے لوگ فرش ادا پر بیٹھتے ہیں میرے جد کے نام پر
اتنا یاد رکھیے کہ اہل بیت یا تہار کے بعد ہمارا ہر عمل کیونکہ حق ادا ہو جائے قبرستان کا، ہمارا ہر عمل آل محمد کے لیے ہوتا ہے، بس اتنا سن لیں آپ۔ یقین جانیں جو آپ کو نسخہ دینے جا رہا ہوں یہ بڑا مجرب ہے۔ ایک آدمی آ کے آپ سے کہتا ہے بڑا بہت پریشان ہوں، ابا بھائی بہت پریشان ہوں، فلاں صاحب بڑے پریشان ہوں، ہر ایک کا نام بڑا پریشان، کیا کرنا ہے؟ حالات سے ناگفتہ بھی ہوں۔ کیوں ایسا ہوتا پتا ہے؟ جب ہم ماں باپ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ غیروں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ یقین جانے دنیا میں سب سے بڑی نعمت کا نام ماں، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں۔ تاریخ نے عجیب واقعہ لکھا ماں کے سلسلے میں، چاہے جتنا خطا وار مسئلہ ہو، لیکن ماں کی گوشت میں آغوش میں آنے کے بعد ماں اسے عفو کر دیتی ہے۔ دنیا کی تاریخ ایک طرف، ماں کی اکیلی زندگی ایک طرف۔ اگر ہم نے ماں کے فضائل و کمالات کو پہچان لیا، یقین جانو میرا مولا فرماتا ہے میں تمہیں زمانے کا محتاج نہیں بناؤں گا اگر تم نے اپنی ماں کی فضیلت کو اور ماں باپ کو پہچان لیا۔ ماں باپ اتنی بڑی نعمت کا نام ہے، اتنی بڑی نعمت کا نام ہے کہ معصوم چھڑے امام نے فرمایا کہ جب کسی بچے کو سر بلند کرتے ہوئے دیکھو، چھڑے امام نے فرمایا جب کوئی بچہ پروان، جس طرح بلند کا مطلب سمجھے، جب پروان چڑھے، رزق اس کے ساتھ ہو، اس کی واہوائی ہونے لگے، ترقی کے راستے اسے کھلنے لگے، تو پھر اس کی نماز کا نظر نہ ڈالا کرو۔ معصوم نے فرمایا یہ سوچو کہ یہ بہت نماز پڑھتا ہے اس لیے اس کو اللہ نے رزق دیا، بہت روزہ رکھتا ہے اس لیے اللہ نے اس کو روزہ دیا، بہت اسلام کی باتیں کرتا ہے اس لیے اللہ نے اس کو دیا، کچھ نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جن بچوں کو ترقی کے راستے کو حل کرتے ہوئے دیکھو، سمجھ لو اس کی ماں اس سے خوش ہے، سمجھ لو اس کا باپ اس سے خوش ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ نے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں سلسلے۔ جناب موسیٰ کی تاریخوں میں لکھا ہے 1300 1400 900 سال زندگی جو ملتی ہے، اس میں جب جناب موسیٰ کے گھر سے نکلنے لگے دین کی تبلیغ کے لیے تو قدم لغزش کھانے لگا، بارگاہ الہی میں آباد کی ہاتھوں کو چھوڑ کے چکا تھا پر پڑھنے کا اتنی اب تک خدمت کی ہے اور کبھی قدم میں لغزش نہیں کرتا۔ وجہ سنو گے جواب کیا آیا؟ جانتے ہو کیا ہے؟ موسیٰ تیرے پیچھے مسلح پہ بیٹھ کے دعا کرنے والی ماں کائنات میں نہیں ہے جو تیری حفاظت کی دعا۔ ماں کتنی بڑی نعمت ہے، سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں۔ بس ایک جملہ کہ وقت ہی نہیں ہے، ابھی اذان ہونے کا ٹائم ہے، ورنہ میں بہت کچھ ماں کے حوالے سے عرض کرتا، خالی ایک جملہ سن لو۔ روایتوں میں ایک جملہ ملتا ہے کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے سے جملہ کہا، بیٹا مجھے پتا ہے کہ تو دنیا میں مصروف ہو گئے ہو، لیکن بیٹا اتنا کیا کرو کہ کم سے کم نہ روز صحیح تو شب جمعہ میری قبر پر ضرور آیا کرو، اگر ہو سکے موقع میں تو زیادہ آیا کرو۔ بیٹے نے ایک مرتبہ کہا مادر گرامی میں کوشش تو کرتا ہوں کہ برابر آپ کی قبر پہ آؤں، لیکن مادر گرامی معاملہ کی کچھ مصروفیت ہو جاتی ہے۔ تو جانتے ہو ماں نے کیا کہا بیٹا معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم میرے خاطر آیا کرو۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سب صاحب اور ان کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کے سر پر سایہ محفوظ رکھے، اور جو گزر چکے ہیں جو ہمارے معصومین میں کروٹ پڑے تو اللہ جنت نصیب کے۔ جملہ سنیے، جانتے ہو کیا کہا بیٹا اس لیے نہیں کہ مجھے سکون ملے گا، توجہ ایسے بیٹے بناؤ، بیٹا اس لیے آیا کرو کہ تمہارے آنے سے پورے قبرستان میں ایک رونق پیدا ہوتی ہے۔ ماں کا جملہ ہے بیٹے نے پریشان ہو کے پوچھا اے مادر گرامی اگر میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی قبر پر آتا ہوں، میرے آنے سے قبرستان میں آخر کیا وجہ ہے جو پوری قبرستان میں نور پیدا ہوتا ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا جب تم میری قبر پر گھر سے چلنے کا ارادہ کرتے ہو، جملہ سنیے ماں کہہ رہی، تو اللہ حکم دیتا ہے کہ پوری قبر سے، پورے قبرستان سے آداب ہٹا لے۔ سنو گے ماں کیا ہے؟ ایک بیٹا جب اپنی ماں کی قبر پر آتا ہے، گھر سے ارادہ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ قبر سے آداب ہٹاؤ، وہ بیٹا آ رہا ہے جسے چکی 20 کے ماں نے پاتا ہے، وہ بیٹا آ رہا ہے کہ جس کو گود میں علی کا شہدائی بنایا ہے، وہ بیٹا آ رہا ہے کہ
جس نے بڑی محنت و مشقت کی تھی ماں کے ساتھ، اب وہ بیٹا لرزہ اندام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ماں کہتی بیٹا جب تم گھر سے چلتے ہو آداب قبر ہٹ جاتا ہے۔ جملہ سنیے گا، کہا جیسے تم قبرستان میں قدم رکھتے ہو جسموں کے اندر روحیں ڈال دیتا ہے پروردگار۔ ماں کہہ رہی بیٹے سے کہ تمام قبریں جو میرے احترام میں ہوتی اللہ وہ ہو تو ان کی قبر جسموں میں ڈالتا ہے، اور ڈالنے کے بعد آواز دیتا ہے۔ دیکھو اس ماں نے کتنے مبارک ہاتھوں سے پالا تھا، علی کی ولایت کا چشمہ پلا کے، جو آج تک ماں کو نہیں بھولا۔ تمام قبروں کو اعلان ہوتا خدا نہ کرتا کہ دیکھو یہ آیا ہے، اس کے بعد تمام روحیں پیدا کرتا اللہ، اس کے بعد وہ روحیں جملہ سنیے گا، ابھی روحیں ڈالی ہے، عذاب ہٹایا ہے، آزاد نہیں کیا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے بیٹا قبرستان میں داخل ہوا، السلام علیکم اہل القبور، اور ماں کی قبر پر آیا، سوچا سورہ فاتحہ پڑھنے لگا، جملہ سنیے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے ملک الموت اب ان روحوں کو آزاد کر، سن سکو گے؟ ماں وہ ہے، ایک ماں ہے، کہتے روحوں کو آزاد کر، روح آزاد۔ ایک مرتبہ ساری ارواحیں مرنے والی کی ماں کے قبر کے قریب جمع ہوتی، جانتے کیا کہتی؟ کیسا مبارک بیٹا چھوڑ کے آئی ہے، جس کی ایک دعا سے آداب قبر ہٹ گیا۔ یہ بیٹا اس لیے آیا کرو کہ تمہاری وجہ سے نہ کہ تمہارے ماں کو آرام ہے، پورے اہل قبر کے عذاب کو اللہ ہٹا دیتا ہے۔ یہ ابھی تو ایک ماں جو ہمارے لیے اتنا کر کے گئی ہے کہ جس کا ہم زندگی بھر ادا کریں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ ماں بہت پیارا لفظ ہے، ماں بہت بڑی نعمت ہے، ماں تو عالم دکھائی دیتا ہے، ماں ہے تو روح پہچانتی جاتی ہے، ابراہیم پہچانے جاتے ہیں، ماں کا سایہ ہے تو سب موجود ہے، ماں نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو یہ ناقص ماں اور ناقص بیٹے کی باتیں کر رہا ہوں، اب سمجھ میں آئی ہے کہ بندے کفن کیسے حسین کے لیے ٹوٹا، اب سمجھ میں آیا کہ بندے کمر کیسے ٹوٹا۔ آباد ہے اماں، یہ مادر گرامی بڑی محنتوں سے پالا ہے۔ یہ اداداروں میں دو جملے سنو رحمت تمام ہے۔ مقاصد نے عجیب جملہ لکھا ہے، خدا مرحومہ کو غریب رحمت کرے، اور جو بھی یقین جانو ہمیشہ ماں کی قبروں کو جایا کرو، اللہ تمہیں کبھی بندوں کا محتاج نہیں بنائے گا۔ مجھے گزارش ہوگی، وقت ہوتا تو عرض کرتا، بس ایک جملہ سن لو۔ تاریخ نے لکھا اسماء پوری زندگی میں بغیر بچوں کے کام نہیں کھایا، پھر میرے بچے آئے تو میرے مرنے کی خبر نہ دینا، پہلے انہیں کھانا کھلاتا۔ بچے بھی عجیب ہے نا، ایک مرتبہ دسترخوان لگا، بچے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ایک معصوم نے دوسرے معصوم پر نظر ڈالی، اور ڈالنے کے بعد ایک جملہ تھا، بھیا حسن، اے بھیا حسین، کبھی بغیر ماں کے کھانا کھایا؟ بس جملہ کبھی بغیر ماں کے کھانا کھایا؟ جیسے یہ جملہ کہا نہیں ملے گا میرا بھیا، ہم لوگ تو بھائی ماں کے کھانے واقعہ آپ کے سامنے، بس جملہ سن لو میں تمام۔ اس کے بعد دونوں بھائی ماں کے حجرے میں پہنچے، رخسار پر رخسار لکھا، جملہ سنو گے؟ یہ ماں ابھی تو نانا کا غم کم نہ ہوا تھا، آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، یہ ماں آپ بھی چلی گئی۔ واقعہ سنیے گا، اب میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا، اوراق پر نہیں پڑھا، ایک خطیب ایک عالم کا بزرگ جملہ ہے۔ غسل ہونے لگا، میرا مولا شہزادی کو غسل دے رہا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب میت ہو جاتی تو لوگوں کے پیر ہاتھ سیدھے کر دیے جاتے، یہی ہوتا نا۔ مجھ سے یہ نہ کہلاؤ کہ زہرا کا کیا عالم تھا۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ مولا متقیان جب غسل خانے میں گئے غسل دینے لگے تو مولا نے ایک مرتبہ شہزادی کا ایک ہاتھ اٹھانا چاہا، میری طرف تو ہے، ایک مرتبہ ایک ہاتھ اٹھانا چاہا، ارے ہونٹ ہلنے لگے، آواز آئی ایک نشانی تو لے لو، بابا کو نکالے کریے۔ یہ اداداروں ماں کا جنازہ اٹھنے والا ہے، پوچھو حسن سے کیا عالم ہے، پوچھو حسین سے کیا عالم ہے۔ آخری منزل تمام ہو گئی ہے، بہنوں کو پوسا دینا ہے، بیٹیوں کو پوسا دینا ہے، اور یقین جانیے گا یہ ماں وہ ساتھ ہوتی ہے نا کہ چاہے ماں کا جنازہ ہو چاہے باپ کا جنازہ ہو، اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک جنازے
اتنے رونے کا سبب کیا ہے؟ اے مولا اتنے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہ سلمان پوچھا، آج کے بعد میں پوچھا تھا مولا آپ کو ذرا کے حق کی قسم میری طرف متوجہ، میری طرف متر منہ دیکھے تو ایک مرتبہ علی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سلمان ایسی بیوی میں نے کائنات میں نہیں دیکھی، کہا میری طرف دیکھے گا، کہا کیا ہوا؟ کہا زہرا کی ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر لیکن زہرا نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، کچھ ہو گئی وجہ سے مجھے آنکھ نہیں جھلا رہے، ایک مرتبہ بڑے بیٹوں کو بیٹیوں کی دعوت ہو رہی ہے، زینب ماں کے قریب پہنچی، رخسار پر رخسار رکھا، اماں بھائی حسن مدینے کی گلیوں میں چلے جائیں گے، جنت البقیع چلے جائیں گے، مسجدوں میں چلے جائیں گے، عقیدوں میں چلے جائیں گے، اماں بتا زینب کس کے سوال اور میں تو سو آ گیا بھائی، رخسار پر رخسار رکھا، اماں یہ تک نہیں سوچا کہ بیٹی بغیر تیرے کیسے رہے گی، یہ سوچ کے زیادہ نہ ابھی ہو رہی تھی بندے کا پھٹ ٹوٹ گیا، مجھے واقعہ نہیں پڑھا جہاں تک لے جانا ہے، بات ہو گئی ختم، آ گئی بات، بندے کا پھٹ ٹوٹا، آواز ابھی حسین کو جدا کرو قیامت ہوگی بس، اس کے بعد بیوی کا جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں تدفین ہو گئی، سنی آپ نے تدفین ہو گئی، تدفین ہونے کے بعد پہلی رات آئی، بس مسائل سننا، پہلی رات آئی، زینب نے کہا بابا اے بابا جدھر دیکھتی ہوں ماں دکھ گئی، جس گوشے میں دیکھتی ہوں ماں دکھائی دیتی، اے بابا اب برداشت نہیں، رات ختم، صبح کا سورج نمودار ہوا، زینب نے مصلی پر نماز ادا کرنے کے بعد کہا بابا اب تو اماں کی قبر پر لے چل، نہیں رونا تھا میں ذمہ دار نہیں، کہا اب تو اماں کی قبر پر لے چل، جیسے یہ جملہ کاری پڑ جاؤ، مولا نے سر پٹک کے مر جاؤ گے، مولا نے مطلب سورج کی طرف نظر اٹھائی اور زینب کی بے کسی کو دیکھا، نہیں رونا تھا میں کیا کروں جملہ سنی رہا، اس سورج کو دیکھا، زینب کی بے کسی کو دیکھا، امام حسین نے پوچھا بابا ایک طرف سورج ہے دوسرے طرف میری بہن زینب ہے، ایک مرتبہ کا بیٹا جو میں دیکھ رہا ہوں زینب سے نہیں کہہ سکتا، نہیں رونا تھا میں کیا کروں جملہ سنو گے، ایک مرتبہ پوچھا بیٹا، کہا بیٹا ابھی قبر پہ ماں کے جانے کا وقت نہیں ہے بیٹا، کچھ نے خدا کی بیٹی نہیں سمجھی، کچھ نہیں بولی، ظہر کا وقت آیا، بابا اب تو قبر پہ چلو، نہیں کہا بابا نے، مغرب کا وقت آ گیا، بابا اب چلو پا نہیں، پھر جب آگی رات آئی، امام حسین سے مولا نے کہا زینب ام کلثوم سے کہو تیار ہو ہم کیسے فرصت ہو تیار ہوئی، جنت البقیع کے دروازے پہ پہنچی، امام علی مقام نے کہا حسن حسین آگے بڑھو، جنت البقیع کے دروازے پہ پہنچو، زینب ام کلثوم کو دروازے پر روک دو، ماں کی قبر پر اکیلے جاؤ، نہیں پتا کیسے پوچھا تمہیں، کہا ماں کی قبر پر اکیلے جاؤ، ایک مطلب پوچھا بابا خیریت تو ہے، کہا بیٹا جا کے دیکھو قبرستان میں کوئی نامحرم تو نہیں ہے، اب میری سمجھ میں آئی بات تو میں کیا کروں، یہ بیٹا جا کے دیکھ لو علی کی بیٹی آ رہی ہے، علی کی بیٹی اماں کی قبر پر جا رہی ہے، اے اللہ تعالیٰ بس اتنا جملہ کہنا تھا، ایک مرتبہ امام حسن آگے بڑھے، ماں کی قبر پر جو سوار ہو سکتی، امام نے کل کر دیا، بہن نے پوچھا بابا کیوں، کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ چراغ روشن رہے، علی کی بیٹی ماں کی قبر پر پہنچے، تابے سب ٹوٹ جائے، زینب تیری رضا گر جائے، میں کہوں گا یا علی ماں کی قبر پر آنے آپ نے چراغ بند کر دیا، آنے حسن آسو شاہ منادی لگا میرا آ گئی
واسطہ اس مجلس کو بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ پروردگار کے مقبول بندے قرضوں کو ادا فرما۔ اے پروردگار مرحومہ کو جوار معصومین کی جگہ عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تیری عظمتوں کا واسطہ، محمد کا واسطہ، علی کی ولایت کا راستہ، اس محبت کی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری جانت کی کو مشرف فرما۔ میرے پاس کے برسا کو سبھی چیز عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ تیری عظمتوں کا واسطہ، مار سے لے کے اب تک ہم لوگوں نے جو بھی پروردگار ہونے جس عالم میں رکھا تیری رضا پر راضی تھے۔ اے اللہ تیری عظمتوں کا واسطہ، ہم نے ہر اعتبار سے صبر کیا اور صبر کرتے آئے ہیں۔ اے اللہ تیری عظمتوں کا واسطہ ہے، علم اکبر بھی کلیجوں کا واسطہ ہے۔ اے اللہ زینب کی بیوی کا واسطہ ہے۔ اے اللہ عباس کے چھٹے بازوؤں کا واسطہ ہے۔ اے اللہ شہزادی کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے۔ پروردگار ایک ٹائم آنے کو نہیں ملے ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ اے پروردگار مصیبت میں ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اے پروردگار اگر ہم یہاں سے کہیں اور جانا ہو نہ جائیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اے اللہ اور معلوم نمودار ہونے والا ہے، زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے۔ اے اللہ دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہم سب کو نقش عذاب اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان محرم پروردگار اس بیماری کو نصف نابود فرما۔ میرے پروردگار تیری عظمتوں کا واسطہ، محمد وال محمد کا واسطہ، اس مجلس کو، اس نعمت کو، اس عبادت کو بارگاہ الہی بارگاہ معصومین میں قبول فرما۔